بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی اہمیت۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تیسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا اس کے جواب میں آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ روزہ خوروں کا عبرتناک انجام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور کہا، اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ بس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا دیا گیا ہے جس سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ روزے قرآن مجید کی روشنی میں۔ روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 183۔ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر
پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے۔ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کا کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یعنی سورۃ بقرہ آیت نمبر 185 میں اس چیز کا ذکر ہے۔ رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی ہے۔ دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہ شب کی دہاڑی صبح کی دہاڑی نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجد میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ بھٹکنا۔ اس طرح اللہ نے اپنے احکام لوگوں کے لیے بیان کر دیے ہیں، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں جو ہے اس چیز کا واضح طور پر ذکر کر دیا گیا ہے۔